بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدر مملکت، پریزیڈنٹ۔ اس کی اہلیت کیا ہے، انتخاب کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو اپنے عہدے سے ہٹایا کیسے جاتا ہے، مدت اس کے عہدے کی کتنی ہے، اس کو کون سی مراحت حاصل ہوتی ہیں، اور صدر کے اختیارات۔ یہ وہ ٹاپک ہوں گے جو ہم اس ہیڈنگ کے تحت جو ہے نا پڑھیں گے۔ صدر مملکت، اس کی تھوڑا سا نا یہاں پہ جیسے یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر آپ کی جو نئی بک ہے نا اس کے اندر ہے۔ اگر اس سے پہلے والے ایڈیشن پہ جائیں تو اس میں تھوڑا سا صدر کا جو عہدہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے اس کا، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو پہلا سینٹنس نظر آئے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد 1973 کے آئین کو دوبارہ پارلیمانی تقاضوں کے مطابق بحال کر دیا گیا۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو جھلک دکھاتا ہوں بیک گراؤنڈ جو کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ ریاست کا سربراہ صدر کہلایا۔ آئین میں 7ویں ترمیم سے قبل جو صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا۔ 7ویں ترمیم سے قبل صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا۔ 1985 میں 18ویں ترمیم کے بعد صدر کو بے پناہ اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن 1997 میں 13ویں ترمیم کی گئی آئین کے اندر اس میں صدر کے جتنے بھی ثوابدیدی اختیارات تھے وہ ختم کر کے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ لیکن جب 7ویں ترمیم ہوئی تو اس نے پھر کیا کیا، صدر کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے۔ اس میں میں بتا دیتا ہوں جو اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو شارٹ کر کے کہ ایک 8ویں ترمیم ہوئی، اس نے صدر سے جو ہے نا صدر کو بے پناہ اختیارات دے دیے۔ پھر اس کے بعد 13ویں ترمیم ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ اختیارات وزیر اعظم کے بعد دوبارہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد 7ویں ترمیم ہوئی، پھر اس نے صدر کو کیا کیا اختیارات دے دیے۔ لیکن جب اب موجودہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 18ویں ترمیم کے بعد 1973 کے آئین کو دوبارہ پارلیمانی تقاضوں میں ڈال دیا گیا۔ پارلیمانی تقاضے کون سے ہیں؟ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کے جو اختیارات ہیں وہ صدر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس میں سارا محور جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ صدر ایک علامتی عہدہ ہوتا ہے، منیمم اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ صدر کے اب اس میں پڑھیں کہ صدر کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے، اسے وزیر اعظم کے مشورے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہے۔ اب اس کی اہلیت کوالیفیکیشن کیا ہے کہ صدر بننے کے لیے کون کون سے شرائط جو ہے نا ان پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ مسلمان ہو سب سے پہلے، اس کی جو عمر ہے وہ 45 سے کم نہ ہو، وہ قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہو، وہ حکومت کے کسی بھی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ مفلوج نہ ہو، مطلب مینٹلی ساؤنڈ ہو، اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو۔ اب اس کے الیکشن کا آپ طریقہ کار دیکھ لیں، اس کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ پاکستان میں صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے، الیکٹورل کالج کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ پاکستان میں صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے۔ انتخابی ادارے کے ارکان میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ سینٹ پلس قومی اسمبلی کے علاوہ تمام جو باقی آپ کے صوبے ہیں نا ان کے صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی اس میں شامل ہیں۔ مطلب صدر کو جو لوگ ووٹ دیں گے وہ سینیٹرز ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے اور ایم پی اے۔ 1985 کی 8ویں ترمیم سے قبل صدر کا چناؤ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کرتے تھے، لیکن اب یہ چناؤ مذکورہ جو اوپر جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ انتخابی ادارہ کرتا ہے۔ صدارتی انتخابات چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ وہی تاریخ، وقت اور مقام کا تعین کرتا ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر کے جو فرائض ہیں وہ بھی آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہی دیتا ہے۔ پھر مقررہ وقت پر صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ امیدوار اپنے جو کاغذات ہیں نامزدگی کے لیے وہ جمع کرواتے ہیں۔ ان کی چھان بین کے بعد امیدواروں کا جو اعلان کیا جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر اسپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس، آپ کے اسپیکر جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے کہتا ہے۔
رائے دہندگی کے لیے خفیہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ پھر گنتی کا مرحلہ آتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں تو گنتی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے وہ آپ کا ہے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، کیونکہ چاروں صوبائی اسمبلی کے جو ارکان کی تعداد ہے وہ برابر نہیں ہے، اس لیے ووٹوں کی تعداد جو کوئی ایک امیدوار ایک صوبائی اسمبلی سے حاصل کرتا ہے اس کو، اب یہ ذرا مطلب آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ چاروں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی تعداد برابر نہیں ہے۔ اب ان کو ایک فارمولہ کے ذریعے نا کوشش کی جاتی ہے کہ جو ووٹنگ کا پروسیس ہے اس میں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس میں ووٹوں کی تعداد برابر ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ مطلب امپرووائز کیا ہے، بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹوں کی اس لیے ووٹوں کی تعداد جو کوئی بھی امیدوار جو صدارتی امیدوار ہوتا ہے ایک صوبائی اسمبلی سے حاصل کرتا ہے اس کو سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان کی کل نشستوں سے ضرب دی جاتی ہے، اور جو بھی جواب حاصل ہوگا اسے اسی صوبے جو پہلے جس سے وہاں سے وہ ہے مطلب جہاں سے جتنے ارکان کی تعداد اس نے حاصل کی ہے، آگے مثال آ رہی ہے اس سے آپ کو زیادہ مطلب کلیریفائی ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اس سے متعلقہ صوبے کی کل نشستوں سے ضرب دی جاتی ہے۔ وہ آگے مثال مثلاً فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر کوئی بھی صدارتی امیدوار پنجاب اسمبلی سے کتنے ووٹ لیتا ہے 231، ٹوٹل پنجاب کے ہیں 371، اور اس میں تو 231 وہ کیا کرتا ہے حاصل کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا آگے کیا کرتے ہیں کہ جتنے ووٹ وہ حاصل کرے گا صدارتی امیدوار اگر پنجاب سے اس نے 231 حاصل کیے تو سب سے جو چھوٹا صوبہ ہے چھوٹی اسمبلی ہے وہ بلوچستان کی ہے، اس کے کل جو ووٹر ہیں اسمبلی کے ایم پی اے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ 65 ہیں۔ اب کیا کہ ہم کیا کریں گے 231 کو 65 سے ملٹیپلائی کریں گے یا ضرب دیں گے، اور اس کا جو جواب حاصل ہوگا وہ 15,015 آتا ہے، 15,015 آتا ہے۔ اب کیا کریں گے کہ جو جواب آیا ہے اس کو پنجاب کے کل ووٹ وہ کتنے تھے آپ کے، وہ پنجاب کے کل ووٹ تھے اس پہ اوپر کیا کر دیں گے ہم جیسے وہ 371 تھے تو اب اس کو پنجاب کے کل ووٹوں پر تقسیم کر دیں تو جواب کیا آ جائے گا 40 آ جائے گا۔ اس طرح پنجاب اسمبلی کے امیدواروں ووٹوں کی تعداد 40 مانی جائے گی۔ اب اس کا انہوں نے فارمولہ بنایا ہے کہ اگر آپ پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب کے وہ جو بندہ جو صدارتی امیدوار ہے پنجاب سے جتنے ووٹ حاصل کرتا ہے اس کو اس کو ضرب دیں گے ہم صوبہ اپنا بلوچستان کے کل ارکان جو صوبائی اسمبلی کے ہیں، اور نیچے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیں گے پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد۔ اس لیے بلوچستان کا ہے تو بلوچستان پنجاب کی جگہ لکھ دیں آپ، کے پی کی ہے کے پی کی ہے تو کے پی کی لکھ دیں، سندھ ہے تو سندھ لکھ دیں۔ یہ ایک انہوں نے فارمولہ بنایا ہے 65 انٹو 231 ڈیوائڈیڈ بائی 371 مطلب 65 کو 231 سے ضرب دیں، اس کے بعد ڈیوائڈ کر لیں 371 سے۔ اس طریقے سے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کی تعداد اور پارلیمنٹ کے ووٹوں کی تعداد جمع کر کے جو بھی امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ صدر کے عہدے کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پہلے بھی ایک دفعہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا صدر کو اگر اپنے عہدے سے ہٹانا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اسے ہم مواخذہ یا امپیچمنٹ کی کارروائی کہتے ہیں۔ اگر صدر آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، یہ وہ والے الزامات ہیں جن کی بنیاد پر صدر کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، سنگین جرم کا ارتکاب کرے، یا پھر یہ کہ جسمانی یا دماغی لحاظ سے وہ ساؤنڈ نہ رہے، مفلوج ہو جائے، تو اسے اپنے مقررہ مدت سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا ان کے پاس اس کا اتھارٹی ہے، مجاز ہے۔ ایسی صورت میں مواخذے کی تحریک کسی بھی ایوان میں 1/2 حصہ اکثریت سے پیش کی جاتی ہے، کسی بھی ایوان میں پارلیمنٹ کا جو بھی ایوان ہے نا اس میں پیش ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہے کہ جتنے بھی ارکان کی ہاف وہ ہے نا اس سے وہ مطلب 1/2 ایسا اکثریت سے فرض کر لیں کسی بھی ایوان کی اگر تعداد 100 ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ مواخذے کی کارروائی کے لیے 50 بندے اس کی حمایت کریں۔ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے، صدر کو الزامات کا نوٹس جاری ہوتا ہے، نوٹس جاری ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 دن اور کم سے کم 7 دن کے اندر آپ کی جو ہے نا اندر یہ رائے شماری کی جو ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ اگر دونوں ایوانوں کی 3/2 اکثریت صدر کے خلاف ووٹ دے تو صدر کو اپنے عہدے سے
کیا ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے۔ اب اس کی ٹرم ٹوٹل مدت کتنی ہے؟ آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق صدر کے عہدے کی میعاد 5 سال مقرر ہے، لیکن وہ مسلسل 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدوں 2 میعادوں سے زیادہ 2 بار مطلب 2 بار وہ تو ایک دفعہ الیکشن اس نے ایک دفعہ وہ صدر منتخب ہوا، پھر دوسری بار ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اب اس کے پریویلیجز یا آپ کی مراد جو ہے نا وہ کون کون سی ہیں؟ دوران صدارت صدر کے خلاف کوئی فوجدار یا دیوانی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی گرفتار کرنا ممکن ہے۔ یہ اسے امیونٹی حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے آئین کے اندر کہ جب تک کہ صدر کے عہدے پر فائز ہے تو اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمہ دائر نہیں کرنا، ہی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ صدر کو سرکاری خزانہ سے خطیر کافی مطلب تنخواہ ملتی ہے، اور متعدد ضلعوں سے جاتے ہیں جن کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ دوران صدارت صدر کو آمد و رفت کی سہولت، ایک اچھا عظیم سیکریٹریٹ، عالی شان ایوان صدر اور زبردست ظاہری شان و شکل میسر ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ قائم مقام جو صدر ہے وہ کون ہوگا؟ کسی بھی حالت میں صدر کی عدم موجودگی میں سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ یہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ اگر صدر کہیں چلے جاتے ہیں وقتی طور پر تو ان کے جگہ جو بندہ کام کرے گا نا وہ آپ کا سینٹ کا چیئرمین ہوگا، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر۔ یہ تھے آج کے جی آپ کا ٹاپک کہ صدر کے جو ہے نا اس کا ایک حصہ پڑھایا ہم نے، صدر مملکت ٹاپک تھا ہمارا، اس کا ایک پورشن پڑھا ہے۔ نیکسٹ جو آئے گا نا وہ صدر کے جو آپ کے اختیارات ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی